حوض کوثر کا اصل زندگی میں کیا کردار ہے اور حوض کوثر کیا ہے اور پیارے نبی نے کیا فرمایا اس کے بارے میں، اور اس کے ساتھ میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ کوفتہ کی ریسیپی اور کباب کی ریسیپی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں خود بھی خیریت سے ہوں۔ حوض کوثر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور وہ موتی اور یاقوت پر بہتی ہے۔ اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے، یعنی کہ کون سے لوگ ہیں جو محروم ہو جائیں گے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو حوض کوثر پینے کی استطاعت دے اور عمل کریں، ہم ان کاموں پر عمل کریں جن پر عمل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون سے عمل قبول فرمائیں گے اور کون سے عمل قبول نہیں فرمائیں گے۔ ذرا آپ امیجن کریں کہ وہ کیا گھڑی ہوگی جس گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر ہم سے پہلے موجود ہوں گے، یعنی کہ اپنی امت سے پہلے موجود ہوں گے اور شفاعت کریں گے ان لوگوں کی جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھا، قرآن پاک پر عمل کیا اور قرآن پاک کو پریکٹیکلی اپنی زندگیوں میں شامل کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی سمجھ اور سوچ عطا فرمائے۔ اور ذرا آپ امیجن کریں کہ وہ کیا سما ہوگا جس سمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران یہ قرآن پاک پر عمل کرنے والے لوگوں کے ساتھ آگے آگے جا رہی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ قیامت کے دن سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور قرآن پاک پر عمل کرنے والے لوگ جو ہیں، اس کو سمجھنے والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے ایک سائبان کی طرح ہوں گی، ٹھنڈے بادلوں کی طرح ہوں گی۔ ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر پرندوں کے غول، یعنی کہ پرندوں کے گروہ، وہ ان لوگوں کے اوپر سائبان کریں گے، یعنی ان کو قیامت کے دن اتنا پروٹوکول دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے قرآن پاک پڑھا، سمجھا، سیکھا اور عمل کیا اور اپنے گھروں میں قرآن پاک کو پریکٹیکلی لاگو کیا۔ اور تیسری چیز یہ کہ وضو کے نشان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ایسے لوگ جو کہ باوضو رہتے ہیں، وضو کے نشان اس دن روشن ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اور قرآن پاک اس دن اللہ سے سفارش کرے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے سفارش کریں گے اپنے لوگوں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گروہ در گروہ اپنے لوگوں کو سفارش کے ذریعے جنت میں داخل کریں گے۔ اور صرف ایک گروہ ایسا ہوگا جس کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں نہیں داخل کروا سکیں گے۔ وہ کون سا گروہ ہے؟ جنہوں نے شرک کیا اور قرآن پاک کو نہیں پڑھا، یعنی کہ قرآن پاک کو سمجھا نہیں۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس گروہ میں شامل نہ کرنا۔ اللہ پاک ہمیں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی امت بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سفارش نہیں کر سکوں گا کن لوگوں کی؟ جنہوں نے شرک کیا اور جنہوں نے باقاعدگی سے قرآن پاک کو نہیں پڑھا اور نہیں سمجھا۔ دنیا میں کروڑوں لوگ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حساب کتاب جو قیامت کے دن انسان کا حساب کتاب ہوگا وہ وسعت کے مطابق ہوگا۔
اور لوگوں کو اب کہنا ہے کہ دین کے بارے میں سیکھیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم خود بھی سیکھیں، عمل کریں اور کہیں بھی، دعوت بھی دیں اسلام کی، کیونکہ اس چیز کا بھی سوال کیا جائے گا کہ آپ نے قرآن پاک خود کتنا سیکھا اور قرآن پاک پر عمل کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کو کتنی دعوت دی۔ اور یہ دعوت اپنے گھر سے ہی شروع کرنی چاہیے انسان کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر بلائیں گے، کیونکہ ہم امتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور بہت خوشی ہوتی ہے اس بات پر، اور یہ بات سن کے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور قیامت کے دن ہمیں حوض کوثر پہ بلایا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا فل پروٹوکول کے ساتھ۔ لیکن ایک اور حدیث کے مطابق یہ خوشی تقریباً ختم ہو جائے گی، جیسے کیونکہ امتی سے مراد کیا ہے؟ ابن ماجہ سے روایت ہے کہ عرفہ کے خطبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ لوگوں کو آگاہ کر دو، یعنی کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا اور میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا، کیونکہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امتی ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ کیونکہ اگر باقی انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو امتی ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امتی ہیں قیامت کے دن ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے خطبہ میں بیان فرمایا کہ مجھے آپ شرمندہ نہ کرنا، یعنی کہ آپ ایسے اعمال کرنا کہ میں آپ کو چھڑاؤں گا، آپ کی سفارش کروں گا، اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھڑا نہیں سکیں گے، احادیث کے مطابق کہ ان کو چھڑا نہیں سکیں گے جنہوں نے شرک کیا اور قرآن پاک پر عمل نہیں کیا۔ اے رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے ساتھی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی ہیں، لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سفارش نہیں کر سکیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے امتی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کافر ہو گئے، نعوذ باللہ وہ کافر ہو گئے، ان میں سے کتنے قبیلے جو ہیں وہ کافر ہو گئے۔ کن چیزوں کی وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے اسلام میں بدعتیں لے کر آئے، انہوں نے بدعتیں ایجاد کیں اسلام میں، زکوٰۃ کے ڈر سے، یعنی کہ زکوٰۃ نہ دینا پڑے، انہوں نے اسلام کو نعوذ باللہ چینج کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے، اور انہوں نے کلمہ تو پڑھا تھا لیکن وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ کے امتی نہیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ مردود ہیں، دین میں بدعت کرنے والے لوگ ہیں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک، ہمیں ان لوگوں سے، ان راستوں سے محفوظ فرما قیامت کے دن جن کی سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کرتے ہیں اور درود پاک کی زیادہ سے زیادہ کثرت کریں، قرآن پاک پڑھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آپ درود پاک بھیجیں گے تو کوشش کریں، دعا کریں کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیک انبیاء کرام کے وسیلے سے، ان کی عبادات کے وسیلے سے ہمیں بھی نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں جن کو حوض کوثر پر آپ ملیں گے، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوض سب سے بڑا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کو حوض عطا کرنے کے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حوض ہے حوض کوثر، اور یہ سب سے بڑا ہوگا، اور ان کے امتی بھی سب سے زیادہ ہوں گے۔ حوض کوثر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ میں یہ چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ایک انعام، ایک تحفہ جو ہے، انہوں نے اپنے خطبہ میں یہ بیان فرما دیا تھا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اور وہ موتی اور یاقوت پر بہتی ہے، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ پاک، آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کے صدقے سے ہمیں دین اسلام کی سوچ و سمجھ عطا فرما دے، اور ہمیں دین اسلام پر پریکٹیکل چلنے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن پاک کو لفظ بہ لفظ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں قیامت کے دن
حوض کوثر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں اصل امتی بنا دے کہ ہم قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کے قابل ہو جائیں، ہم قیامت کے دن قرآن پاک کے سائبان کے نیچے چل سکیں، اور ہمارے گھروں میں خیر و عافیت عطا فرما۔ جو بھی پریشان لوگ ہیں جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، سب کی پریشانیاں اور ان کی نیک حاجات کو پوری فرما۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ایک اچھا سا کمنٹ کیجیے گا، اور آپ کے کمنٹ سے، آپ کی سبسکرپشن سے اپریسیشن ملے گی، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں یہ بنانے کے لیے کافی ٹائم ٹیکنگ یہ ہوتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی حدیث سے مٹیریل لیا جاتا ہے اس پہ کافی ٹائم لگتا ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔